سعودی عرب سمیت کئی خلیجی ریاستوں میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید الفطر کے لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ عالم اسلام کے سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی UAE، قطر، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکیہ میں بھی آج عید ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، ایران، عمان، ملیشیا، برونائی اور انڈونیشیا ہوگی۔ پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی آج سر جوڑے گی۔ چیئرمین ابوالخیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ماہرین فلکیات نے آج شوال کا نظر آنے کی امید ظاہر کر دی۔ بتایا اتوار کو مغرب کے وقت چاند کی عمر 26 زائد ہوگی۔ عید الفطر کل 31 مارچ بروز پیر کو ہونے کا قوی امکان ہے اور چاند کے درمیان غروب کا فرق 69 سے 78 منٹ ہوگا۔ شہر قائد داؤدی بوہرا جماعت آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ نماز عید میں ملک و قوم کی بقا، سالمیت، امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کے خاتمے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ عید الفطر کا سب سے بڑا صدر کی طاہری مسجد میں منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں بوہری جماعت سے تعلق رہے نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کی آمد، شاپنگ ماروں میں عوام کا بے پناہ رش، مشن میچنگ آخری مرحلے، بازاروں میں رات بھی دن کا منظر پیش کرنے لگی۔ جیولری چوڑیوں دکانوں پر خریداروں کا ہجوم، بچے بھی والدین کے ساتھ عید کی خریداری میں مصروف۔ بیوٹی پارلرز اور سیلونز پر بھی رش بڑھ گیا۔ خواتین مہندی لگوانے، کروانے اور ہیئر ڈرائی کروانے میں مصروف ہیں۔ مرد بھی پیچھے نہیں، ہیئر کٹ، کلینزنگ اور فیشل کروا کر خود کو مزید پرکشش دوڑ میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چاند رات اور عید الفطر پر فوڈ انتظامات کا حکم۔ بازاروں میں ویمن پولیس اسکواڈ کا گشت بڑھانے کی ہدایت۔ بازاروں میں خواتین اور بچوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ اور کہ 65 تجارتی مراکز پر اضافی نفری تعینات، نگرانی کے لیے اور نائٹ ویژن دوربین کا استعمال شروع ہو گیا۔ ATM اور اطراف 225 مقامات پر پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نواب شاہ میں عید منائیں گے۔ چاٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے حلقے لاڑکانہ میں عید کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ سندھ سید مراد علی شاہ سہون شریف میں نماز عید ادا کریں گے۔ گورنر خان ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب کراچی میں ہی عید گزاریں گے۔ سندھ ضیاء الانجار اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ بھی نواب عید منائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات، عید کی خوشیاں ماند پڑے۔ عبدالرحمان سمیت تمام شخصیات کو عید کی نماز رہائش گاہ پر پڑھنے کی درخواست۔ حکومت نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں کو احتیاط کرنے کی ہدایت۔ سیاسی شخصیات کو عوامی سطح پر تقریبات کو محدود کرنے، رہائش گاہوں پر بھی حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی آزاد کشمیر میں شہید میجر سعد بن زبیر کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے بیٹے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید میجر سعد بن زبیر نے شاہد رتبہ پایا، قوم کو لازوال قربانی پر ناز ہے۔ میجر سعد جیسے بہادر کا ناقابل فراموش سرمایہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میجر سعد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ وفاقی مواصلات عبدالعلیم خان کا لاہور میں فاؤنڈیشن کا دورہ، کم آمدنی والے خاندانی رقوم کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ ضرورت مند خاندانوں میں خصوصی کیش فاؤنڈیشن کے عملے کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی۔ عید بونس اعلان کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہزاروں مستحق افراد بلا تفریق مستفید ہو رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن میں آنے والے ہر شہری کی عزت نفس کا مکمل رکھا جائے۔
امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کرتی کے خلاف امریکی صدر کے اہم بیانات سامنے آ چکے۔ وزیر اعظم کے معاون خارجہ امور طارق فاطمی کی گفتگو، کہا حال ہی میں امریکہ کو مطلوب گرد پکڑ کر دیا۔ پاکستانی اقدام کو امریکی صدر نے سراہا۔ گردی کے خلاف عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دی۔ ضلع کما سے جاری کشیدگی، سڑکوں کی بندش اور خوراک کی قلت کے بعد بلاخر درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین نے 8 ماہ کے لیے امن اتفاق کر لیا۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے جی او سی اور دیگر اداروں سے مزید مشاورت بھی کی جائے گی۔ کراچی میں ٹریفک حادثہ تھم نہ سکا۔ مائی کلاچی روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر، میاں بیوی جاں بحقی زخمی ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کو گرفتار کر کے کار تحویل میں لے لی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ کلفٹن بلاک 2 میں گاڑی سے ایک شخص کی لاش برآمد، پستول اور مقتول کا موبائل فون بھی موجود تھا۔ کورنگی کراسنگ میں کھدائی کے دوران بھڑکنے والی آگ پر بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ کی شدت بدستور برقرار۔ فائر آفیسر کے مطابق زمین سے میتھین گیس بہت پریشر سے نکل رہی ہے۔ آگ بجھانے کی گئی تو گیس علاقے میں پھیل جائے گی۔ گیس پریشر میں کمی آنے پر ہی آگ پایا جا سکے گا۔ آگ پر قابو پانے میں 2 سے 3 دن مزید لگ سکتے۔ آئی جی اسلام آباد نے عید کے موقع پر تمام پارکوں کو فیملی پارک کرنے کے احکامات جاری کر پارکوں کے لیے خصوصی ٹریفک انتظامات، فیملیز کے علاوہ پارکوں میں موٹر سائیکل گاڑیوں پابندی عائد۔ چیف ٹریفک آفیسر سید ذیشان حیدر کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس ایف ایم ریڈیو پر شہریوں کو صورتحال سے آگاہ کرتی رہے گی۔ آباد پولیس شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ عید پر بھی اسرائیلی حملے، ڈر اور خوف میں مبتلا بچے عید کی خوشیوں کو ترس گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکتے، پہلے ہی کم ہے اور کراسنگ کی بندش نے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اذیتناک ہے۔ دنیا سے سوال ہے کہ کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو دنیا کی طرح خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد، مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ میں کہا کہ عید الفطر دنیا کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ بہت سے مسلمان جنگوں کے ہمراہ عید نہیں منا رہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہ منانے والوں سے کا اظہار کرتا ہوں۔ بے گھر افراد ایک دن اپنی فیملیز اور گھروں میں عید منائیں۔ شام میں 23 وزراء کی تقرری کے ساتھ صدر احمد شبوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ صدر شورے نے پہلی بار ایک وزارت برائے ایمرجنسی قائم کرنے کا اعلان کیا۔ نئی حکومت میں وزیر اعظم نہیں ہوگی، صدر الشورے ہی مجوزہ انتظامیہ کی قیادت۔ دوسرا ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے پاکستانی اسکواڈ نیپیر سے پہنچ گیا۔ قومی کھلاڑی آج مکمل آرام کریں گے۔ کل مقامی وقت کے مطابق صبح پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 ہے۔ کے خلاف پہلے ون ڈے میں 5واں اسپیشلسٹ بولر نہ کھلانا پاکستان گیا۔ کیوی بیٹرز نے 5 ٹائمز کی درگت بنا ڈالی۔ قومی ٹیم کے سلطن محمد یوسف نے شکست کا ذمہ دار بولر کو قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ آل راؤنڈر کو کھلانا ہے یا اسپیشلسٹ بولر کو ٹیم مینجنا پڑے گا۔ 5 اسپیشلسٹ بولر ہوتے تو اتنے رنز نہ پڑتے، کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔
اور پاکستان کے نور زمان نے لیورپول میں ہونے والے اسکالرشپ جیت لی، $15,000 کی انعامی رقم۔ لیورپول کرکٹ کلب میں نور نے ٹاپ سیڈ پلیئر کو شکست دی۔ اسکاٹ لینڈ کے روی